اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور سیکشن نمبر 2، رکوع نمبر 2، دوسرا رکوع ہے یہ سورہ نساء کا، اور ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، لیکن یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ وراثت کا جو قانون ہے وہ 11 نمبر کی اور 11 اور 12 نمبر کی جو آیت ہے، دو آیت جو ہے اس میں پورا وراثت کا قانون ہے جو اللہ نے پورا اس میں دے دیا ہے، جس کو کہ بہت ایلابوریٹ کر کے اسکالرز نے اور جو بھی اس کے اندر اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو اس کے اندر ایک دم ایکسپرٹ کرنا، تاکہ لوگوں کو کہیں بھی کوئی ایڈوائز دینی ہے یا اس کے پر جو لکھے گئے والیومز، تو اس کا عام کوئی بھی اسکالر سے پوچھو تو نہیں وہ بتائیں گے ٹھیک سے، اس لیے کہ اس کے اندر اسپیشلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بندہ کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اس لیے میں بھی جو اس میں پڑھوں گی دیکھ کر، میں صرف پڑھنے کا کام کروں گی، جو بھی انگلش میں اس کو انٹرپریٹ کروں گی، لیکن یعنی وہ جو میرا بھی نالج ہے، کچھ ہے نہیں ایسا کہ جو یہ میری بات کو پکڑ کے کہیں مت کچھ سوچنا۔ جس کو بھی کوئی اپنے بارے میں کوئی بھی چیز کرنی ہے، یعنی اپنے کوئی بھی پراپرٹی کا کچھ کرنا ہے، انہیریٹ کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرو کہ تم صحیح جو لوگ ہیں جو اس کا نالج رکھتے انہی سے ایڈوائز لو، لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ میں صرف پڑھنے کا کام کروں گی، دیٹس آل۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 11، اور اس کی دو آیتیں ہیں جو کافی بڑی ہے اور پورا انہیریٹنس پر ہے وہ، اور اس پر پورے والیومز لکھے گئے۔ تو آیت نمبر 11 سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصی وصیت کر رہا ہے اللہ، یعنی اللہ جو ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو جو نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، جو تمہیں ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ اللہ ہے جو تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر تو ذکر یعنی میل، تو میل کے لیے ہے مثل یعنی برابر اس کے، کہ جیسے جو کہا گیا کہ حظن یعنی اس کا جو شیئر ہے انثیین دو لڑکیوں کا، انثیین دو لڑکیاں، تو دو لڑکیوں کے برابر
جو ذکر یعنی لڑکا جو ہے اس کا شعر جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی 2 لڑکیوں کا جو شعر ہے وہ ایک لڑکے کا شعر ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے جس طرح سے اس چیز کو بولا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ لڑکے کا جو شعر ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. یہ نہیں بول رہا اللہ یہاں پر کہ جو 2 لڑکیوں کا شعر ہے وہ لڑکے کا آدھا ہے. اس لیے اس پوائنٹ کو غور کرو کہ لڑکے کا جو شعر ہے اس کا یعنی آدھا شعر ہے ایک لڑکی کا. اللہ نے یہ نہیں بولا، اللہ نے یہاں پر کیا بولا کہ 2 لڑکیوں کا جو شعر ہے وہ ہے لڑکے کا. تو یعنی لڑکیوں کے شعر کے اوپر بہت ایمفسائز کیا گیا اور اس کے اوپر زیادہ سٹریس ہے، تاکہ لڑکیوں کو جو شعر دیتے ہی نہیں ہیں اور دیا نہیں جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر جو سٹریس ڈالا ہے وہ یہ کہ 2 لڑکیوں کے برابر لڑکے کا شعر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، تو اگر تمہاری ہے بیٹی، اگر ایک بیٹی یا تمہاری بیٹی ہے فوق اثنتین 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُوثَ مَا تَرَكَ، تو جو بھی چھوڑا ہے اس سے، ترکہ کا مطلب وہی ہے کہ جو بھی جائیداد چھوڑی گئی ہے یا جو بھی ویلتھ مال جو بھی چھوڑا گیا، ثلوث اس کا مطلب 1/3، ثلوث ہے نا، نہیں 2/3 ہے، وہ 2/3 ہے ان لوگوں کا. تو جو اگر لڑکی 2 اور 2 سے زیادہ جتنی بھی ہو، 3 ہو 4 ہو 5 ہو، تو ان کے لیے جو بھی چھوڑا گیا اس میں سے 2/3 میں سے ان لڑکیوں کا حصہ ہے، یعنی سب جو بھی جتنی بھی ہو، 2 ہو کہ 5 ہو کہ 6 ہو، وہ سب کا حصہ جو ہے وہ 2/3 میں سے نکلے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، لیکن اگر ایک لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے ہے آدھا. تو یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے بتا دیا لڑکی کا آدھا ہے، یعنی وہی نا جیسے کہ لڑکے کا جو ہے وہ ڈبل کریں گے تو فل ہوگا. تو اللہ نے یہاں پر سب بات اس طرح سے بولی ہے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا، لیکن اس کو جب تم کو پورا ڈیٹیل میں اگر مطلب چاہیے تو پھر وہی ہے کہ جو اس پر لکھا گیا ہے بہت زیادہ. وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور رہی ابویہ کا مطلب ہے پیرنٹس، والدین. تو اگر والدین جو ہے ان کے لیے ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ، یعنی ہر ایک کے لیے، اس میں اللہ نے کہا کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے ہے مِنْهُمَا السُّدُسُ، یعنی کہ چھٹا حصہ جو ہے وہ دونوں کو ہر ایک کو دیا جائے گا. مما ترک، جو بھی چھوڑا گیا. ان کان لہو ولد، تو ان کان لہو ولد فإن لم یکن لہو ولد، تو وَإِن کان لہو ولد، اگر ان کے اولاد ہے، یعنی تو والدین جو ہے پیرنٹس، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ان دونوں کو منہما السدس، ان کو چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، جو بھی چھوڑا ہوا ہے، ان کان لہو ولد، اگر ان کے اولادیں ہیں، یعنی جو بھی ڈیسیز ہے، یعنی اس کی اگر اولادیں ہیں، اس کے بچے ہیں، تو یہ والدین کے لیے یہ حکم ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، لیکن اگر گزرنے والے کی اولادیں نہیں ہیں، وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اب اس کا جو انہیریٹنس ہے وہ مطلب ملے گا ابواہ فَلِأُمِّهِ، تو جو ماں ہے اس کو کہا گیا ثلث ملے گا، یعنی کہ 1/3. نہیں یہاں پہ ثلث ہے، سوری 6، تو یہ ہے 1/6 ہے یہاں پر، یعنی چھٹا حصہ ثلث.